بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم سپریم کورٹ کے دائرہ سماعت پہ بات کریں گے، یعنی سپریم کورٹ کو کن معاملات پر اختیارات حاصل ہیں فیصلہ کرنے کے حوالے سے اور مشاورت کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا اوریجنل جورسڈکشن کا دائرہ اختیار کیا ہے، یعنی ابتدائی دائرہ سماعت۔ ایسے معاملات جن پر کیسز کی ابتدا ہی سپریم کورٹ سے ہو سکتی ہے، کہیں اور کسی ماتحت کورٹ میں نہیں ہو سکتی، تو ان کیسز کا آغاز ہی سپریم کورٹ سے ہوگا۔ آئین میں آرٹیکل 184 میں بتا دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا ابتدائی دائرہ سماعت کیا ہوگا۔ سپریم کورٹ کو ایسے تمام تنازعات کے سلسلے میں منفرد دائرہ سماعت کا اختیار حاصل ہے جو وفاقی حکومت اور کسی ایک سے زائد صوبائی حکومتوں کے مابین ہوں، یعنی جس میں فریقین ایک طرف وفاقی حکومت ہو اور دوسری طرف صوبائی حکومتیں ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی تنازع میں دونوں صوبائی حکومتیں فریقین کی حیثیت رکھتی ہوں۔ تو ایسے معاملات پر سپریم کورٹ میں ہی کیسز کی ابتدا ہوگی، اور اس قسم کے کیسز میں سپریم کورٹ صرف ڈکلریٹری ججمنٹس کر سکتی ہے، توضیحی فیصلے۔ سزا دینا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اختیارات کی حد کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ عموماً یا تو صوبوں کو مرکز سے کچھ گیلا ہوتا ہے، یا مرکز کسی صوبے کو دوسرے صوبے سے گیلا ہوتا ہے اختیارات کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ ڈیسیژن کر کے ان کے دائرہ اختیار کی حدود کا تعین کر دیتی ہے۔ اس کو ہم ڈکلریٹری ججمنٹس کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ توضیحی فیصلے کہلاتے ہیں۔ اس قسم کے مقدمات کی سماعت کے دوران عدالت عالیہ ہے دستاویزات اور شہادتیں طلب کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے، اور متعلقہ لوگوں کو وہ شہادتیں دینی ہوں گی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کو مختلف قسم کے احکامات جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے، آرڈرز جاری کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ آئین میں چیپٹر 1 کے حصہ 2 میں جو بنیادی حقوق بیان کر دیے گئے ہیں ایک لسٹ کی صورت میں، ان کے حوالے سے کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے۔ تو کسی بھی متاثرہ فریق کی درخواست پر اگر وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتا ہے، سپریم کورٹ مختلف قسم کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ یہ احکامات کیا ہو سکتے ہیں؟ عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ کسی بھی سرکاری ادارے، مقامی حکام کو ایسے، یعنی مقامی حکام کا مطلب مقامی عہدیداران، ان کو ایسے اقدامات سے روک سکتی ہے جسے کرنے کے وہ قانونی طور پر مجاز نہیں تھے، یا انہیں وہ اقدام کرنے کا حکم دے سکتی ہے جو ان کے قانونی فرائض میں شامل ہیں اور وہ نہیں کر رہے۔ تو ان کو آپ حکم امر اور حکم نہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کسی بھی سرکاری حکام یا کسی مقامی ادارے کے ایسے احکامات کو اور اقدامات کو غیر مؤثر قرار دے سکتی ہے، منسوخ قرار دے سکتی ہے، جنہیں کرنے کے قانوناً وہ مجاز نہیں تھے، جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا، انہوں نے کیا، تو ایسے اقدام اور ایسے احکام کو سپریم کورٹ رد کر سکتی ہے، منسوخ کر سکتی ہے۔ کسی متاثرہ شخص کی درخواست پر سپریم کورٹ یہ آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ کسی بھی نظر بند شخص کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ عدالت اس معاملے میں سیٹسفائی ہو سکے کہ اس شخص کو کہیں غیر قانونی طور پر تو قید و بند میں نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کسی پبلک عہدے کے دعوے دار سے یہ جواب طلب کر سکتی ہے، یعنی کسی نے کلیم کیا ہے کہ وہ اس عہدے پر فائز ہونے کا حقدار ہے، تو عدالت اس سے جواب طلب کر سکتی ہے کہ وہ کس قانون کے تحت اس عہدے پر فائز ہونے کا دعوے دار ہے۔ اس کے علاوہ اگر متاثرہ شخص کی درخواست پر اگر بنیادی حقوق کے نفاذ کے سلسلے میں ہے وہ، تو سپریم کورٹ سرکاری حکام کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے آرڈرز جاری کرنے کا سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے بنیادی حقوق کے زمرے میں۔
یہ احکام جو ہیں یہ افواج کے ملازمین کی شرائط ملازمت کے سلسلے میں نہیں جاری کیے جا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ اپیلٹ کورٹ کی حیثیت میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اپیلٹ جورسڈکشن کا اختیار اس کو حاصل ہے، اپیلوں کی سماعت کا اختیار جسے ہم کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس کے فیصلوں، ڈگریوں، احکام اور جو انہوں نے سزائیں دی ہیں ان کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار حاصل ہے۔ یعنی ہائی کورٹس میں یا ماتحت عدالتوں میں جو بھی ڈیسیژنز دیے گئے ہیں ان کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ سن سکتی ہے، سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیوانی اور فوجداری دونوں قسم کے مقدمات سے متعلق حاصل ہے۔ دائرہ سماعت: سپریم کورٹ ایسی صورت میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتی ہے جب ہائی کورٹ نے کسی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتے ہوئے ماتحت عدالت کی دی ہوئی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا ہو یا سزا پر نظر ثانی کرتے وقت اس میں اضافہ کر دیا ہو۔ یعنی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سن سکتی ہے سپریم کورٹ اگر ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کی دی ہوئی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا ہو یا سزا پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس میں اضافہ کر دیا ہو۔ ایسی صورت میں لازماً اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے کسی ماتحت عدالت سے کوئی مقدمہ خود سماعت کے لیے منگوا لیا ہو اور سماعت کے دوران ملزم کو یہ جو پہلے ہی ہم نے سزا ڈسکس کی ہے ایسے ہی سزا دے دی ہو تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے کسی شخص کو توہین عدالت کی پاداش میں سزا دی ہو تو اس کے خلاف بھی اپیل سپریم کورٹ سن سکتی ہے۔ اگر نچلی عدالت یعنی ہائی کورٹ میں دائر شدہ دعوے میں جھگڑا 50,000 سے کم مالیت کا نہ ہو اور یا وہ مالیت جو پارلیمنٹ قانون کے ذریعے سے مقرر کرے اور آخری فیصلے میں دی گئی ڈگری میں اس سے انحراف ہو یا فیصلے کا خیال نہ رکھا گیا ہو تو بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ اگر آخری فیصلہ یعنی ہائی کورٹ میں یا ڈگری جو بھی دی گئی ہے بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر اتنی ہی مالیت کے جائیداد کے دعوے پر مشتمل، پہلے ہم نے روپے پیسے کے معاملے پہ ذکر کیا اور اب اتنی مالیت یعنی 50,000 تک کی مالیت کے جائیداد کا دعویٰ ہو اگر اور ماتحت عدالت کے فیصلے کا ہائی کورٹ نے خیال نہ رکھا ہو یا مالیت سے انحراف کیا ہو جس کا جو لمٹ ماتحت عدالت کی تھی اس سے زیادہ مالیت کا کیس بھی اس نے سن لیا اور فیصلہ دے دیا تو ایسے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ کو اپیل سننے کا اختیار حاصل ہے۔ اگر خود ہائی کورٹ اس بات کی تصدیق کر دے کہ متعلقہ مقدمہ جو ہے وہ آئین کی تشریح سے تعلق رکھتا ہے تو ایسے مقدمے میں بھی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کے ایسے فیصلے یا احکام جو ان معاملات میں سے کسی کے زمرے میں نہ آتے ہوں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں صرف ایسی صورت میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے جب خود سپریم کورٹ اس قسم کی خصوصی اجازت دے۔ یعنی ان معاملات کے علاوہ ہر کیس جو ہے وہ اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں نہیں ہو سکتی جب تک کہ سپریم کورٹ خود اس کی خصوصی اجازت نہ دے۔ تو سپریم کورٹ کچھ مشاورتی فرائض بھی انجام دیتی ہے۔ ایڈوائزری جورسڈکشن کا اختیار اس کو حاصل ہے۔ صدر کی طرف سے قانونی نکات کی تشریح کی طلبی پر سپریم کورٹ اپنی رائے کا اظہار کرنے کی پابند ہوگی۔ یعنی آئین کی دفعہ 186 کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل ہے وہ کسی بھی قانونی معاملے پر سپریم کورٹ سے مشاورت لے سکتا ہے جو خاص طور پر اس کے خیال میں مفاد عامہ سے تعلق رکھتا ہو معاملہ تو سپریم کورٹ ایک رپورٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کرے گی۔ جو اس کے علاوہ صدر کسی قانونی ضابطے کی تشریح کے سلسلے میں بھی عدالت کی طرف رجوع کر سکتا ہے، مشورہ کر سکتا ہے، کسی خاص ملازمت سے متعلق معاملے میں سپریم کورٹ کی رائے طلب کر سکتا ہے۔ بہرحال بہت ہی کوئی اہم نوعیت کے معاملات ہوں تو سپریم کورٹ سے صدر مشاورت کر سکتا ہے
اور اس مشورے کی حیثیت فیصلے جیسی نہیں ہوگی۔ اس مشورے پر صدر نے اگر عمل نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس طرح کی کوئی کوائری نہیں کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کو مختلف قسم کی ہدایات جاری کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ایشو آف انسٹرکشنز، عدل و انصاف کے قیام کے حوالے سے سپریم کورٹ کسی بھی زیر سماعت مقدمے کے سلسلے میں خاص ہدایات یا احکام جاری کر سکتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے وہ کسی بھی شخص یا دستاویز کی فراہمی کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ اس قسم کی تمام جو ہدایات ہیں اور احکام ہیں پورے ملک میں ان کا اطلاق ہوگا۔ اس کے علاوہ ان احکام پر عمل درآمد تمام صوبوں میں اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹس کے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو فیصلوں پر نظر ثانی کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کو ریویژن آف ججمنٹس کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ اپنے ہی کیے ہوئے کسی فیصلے کے احکام پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے کسی قانون یا خود اپنے بنائے ہوئے ضابطے کو بھی اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس نظر ثانی کے اختیار کا مقصد یہ ہے کہ اگر کتابت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے فیصلہ لکھتے ہوئے تو اس غلطی کو دور کیا جا سکے۔ تو فیصلوں میں طباعت کی غلطی یا تفصیلات کے سلسلے میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے ریویژن کا آپشن رکھا گیا ہے۔ نظر ثانی کی اپیل کے لیے ٹھوس کوئی جواز ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر دوسرے کیس کی ریویژن نہیں ہو سکتی ہے۔ متفرق اختیارات، سپریم کورٹ کے ایسے تمام فیصلوں کی پابندی ماتحت عدالتوں پر ضروری ہے، واجب ہے، جو قانونی نکات کی تشریح سے متعلق ہوں۔ یعنی سپریم کورٹ میں مختلف کیسز کے کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ ماتحت عدالتوں کے لیے پریسیڈنٹس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو پاکستان کے تمام عدالتیں، نچلی عدالتیں، ہائی کورٹس یا سیشن کورٹس اس نوعیت کے معاملے پر جورسڈکشن کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے دیے ہوئے ڈیسیژن کو مد نظر رکھیں گی۔ تو پاکستان میں تمام عدالتی اور انتظامی افسران جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی ہر طرح سے معاونت کرنے کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ ملک کے آئین اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے عدالتی کارروائی کے طریقہ کار سے متعلق ضابطے وضع کر سکتی ہے، قوانین وضع کر سکتی ہے۔ تو یہ تھے سپریم کورٹ کے اختیارات، سپریم کورٹ کا دائرہ سماعت۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ معاملات میں ابتدائی جورسڈکشن کا دائرہ ہے سپریم کورٹ کا، پھر اپیلٹ کورٹ کی حیثیت میں سپریم کورٹ کام کرتی ہے، صدر کو مشاورت دیتی ہے، مختلف قسم کی ہدایات جاری کرتی ہے، اپنے ہی فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کا اختیار اس کو حاصل ہے، اور متفرق نوعیت کے اختیارات سپریم کورٹ کو حاصل ہیں۔